اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما لؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا سلسلہ سورہ رحمان کی ان آیات تک پہنچ چکا ہے کہ جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچ چکا کہ جس کا سلسلہ گفتگو جاری ہوتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس کے لیے ہے جوار۔ جوار جمع ہے جاریہ کی۔ جاریہ کہتے ہیں سفینہ، کشتی اور بحری جہاز کو، اور اسی طرح سے کیونکہ جاریہ وہی جاری ہونا، تو کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاز پانی پر جاری ہوتا ہے اور چلتا ہے، اس وجہ سے اس کو جاریہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے منشآت، منشآت انشاء سے مشتق ہے اور اس کا اسم مفعول ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ منشآت انشاء اور انشاء کا معنی ہوتا ہے ایجاد الشیء، کسی شے کو بنانا، اور منشآت یعنی مصنوعات، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ کس کی مصنوعات ہیں، کس چیز کی بنی ہوئی ہیں، کس فیکٹری کی بنی ہوئی ہیں، تو اسی طرح سے منشآت یعنی یہ منشآت کیا ہیں؟ مصنوعات۔ تو یہ جو بھی مصنوعات ہیں، جو جہاز ہیں، یہ لہو اس کے لیے ہیں، یعنی وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ فی البحر یعنی دریا، اور کل عرض کیا گیا کہ بحر کا معنی دریا اور سمندر کے نہیں ہیں، بلکہ کثیر تعداد میں پانی کے ہونے کے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ گہرائی بھی ہو اور اس کی چوڑائی بھی ہو، اور زیادہ چوڑائی ہو اور زیادہ گہرائی ہو، اور اس میں پانی پایا جائے تو اسے بحر کہا جاتا ہے۔ اب وہ سمندر بھی ہو سکتا ہے، دریا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی شے ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جہاز ہیں، جو بنائے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ فی البحر، جو بحر میں موجود ہیں۔ کس طرح سے؟ کل اعلام، کہ وہ اعلام کی طرح سے ہیں۔ اعلام یہ جمع ہے، اعلم ہے یہ لفظ، اور یہ اعلم کس سے مشتق ہے؟ دیکھنے میں دو لفظ ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہے لفظ لکھنے میں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر اعراب آنے کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور دوسرے کا مطلب کیا ہے۔ جیسے علم، علم بھی عین لام میم سے لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے علم بھی ہے، علم عین لام اور میم سے ہی لکھا جاتا ہے، لیکن دونوں کے معنی بہت ہی الگ الگ ہیں۔ علم کا معنی بیان کیا گیا ہے، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا علمہ البیان کے موقع پر، تو یہ ہے کہ علم ہوتا ہے حضور الشیء عند العقل، کسی شے کا ذہن کے نزدیک حاضر ہونا، لیکن علم کا معنی ہوتا ہے بلند۔ یہ جو علم کو علم بھی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بلند ہوتا ہے۔ تو علم کا اصل معنی جو ہے وہ بلندی ہے، اور عام طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے اعلام کا لفظ، وہ پہاڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کیونکہ پہاڑ خود بلند ہوتے ہیں، بلند ہونے کی وجہ سے یہ اعلام کہلاتے ہیں۔ اصل معنی کیا ہے؟ بلندی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر پروردگار عالم
ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، جیسے پیچھے مسلسل نعمات کو ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح سے اب بری اور بحری یہ دونوں نعمات کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ ابھی بحری نعمات کا ذکر ہے کہ جو بحر کے اندر جو نعمات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ بحر کے اندر جہاز اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ بلند پہاڑوں کی طرح۔ اگر آپ کہیں سمندر کے کنارے جائیں اور وہاں پر اگر آپ کو اس بندرگاہ پر نظر آئیں گے، بندر کہتے ہیں جہاز کو، بندرگاہ یعنی جہازوں کی جگہ، جیسے ایئرپورٹ کہلاتا ہے، تو اسی طرح سے یہ ہے کہ بندرگاہ پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر بڑے بڑے جہاز، اور جیسے کہ ابھی حالات چل رہے ہیں اس وقت تو واقعاً بڑے بڑے جو جہاز ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، نہ کہیں جا رہے ہیں نہ کہیں آ رہے ہیں، جو جس چیز سے بھرے ہوئے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ بہرحال یہ آپ کو پہاڑوں کی طرح، ابھی تو آپ دیکھیں کہ کئی ایک طبقے والے کئی اس کے پورشن بن چکے ہیں، اس کے اندر پوری ایک دنیا بستی ہے، پورا سسٹم ہوتا ہے جہازوں کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ یہ انسان کے اپنے لیے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ ایک معجزہ الہی ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ پانی میں آپ جو شے بھی رکھتے ہیں وہ ڈوب جاتی ہے۔ کون ہے جو اس کو پانی کے اوپر اٹھائے ہوئے ہے؟ کبھی سوچا اس کے اوپر غور کیا؟ انسان یہ کہے کہ جی ہم نے ترقی کر لی اور ہم نے ایسا کر لیا، تو اے انسان تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم پانی پر کسی شے کو تیر کر دکھا دو، تمہارے اختیار میں نہیں، وہ ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہے وَلَهُ الْجَارِ، اس کے لیے یہ جاریہ ہے، اس کے لیے جہاز ہیں جو مصنوعات الہیہ ہیں، پہاڑوں کی طرح یہ دریا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، سمندر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو عزیزانی گرامی، یہ ان نعمات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو سمندری نعمات ہیں، جو دریائی نعمات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں سلسلہ نہ ہو اور ہر شے پانی میں جائے اور ڈوب جائے تو کتنی چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یہی تیل کے مراحل ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ مصنوعات اگر زمینی اور دریائی حصے سے ذریعے کے نہ لے جائی جائیں تو کتنی مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور کس طرح سے یہ مشکلات اٹھائی جاتی ہیں۔ اور یہ جہازوں کا سلسلہ تو اب جا کر شروع ہوا ہے، جو ہوائی جہاز کا سلسلہ ہے، ورنہ اس سے پہلے لوگ یا زمینی سفر کرتے تھے، بری سفر جسے کہا جاتا ہے، یا دریائی سفر کرتے تھے جسے بحری سفر کہا جائے۔ حج پہ بھی حتیٰ کہ لوگ جاتے تھے تو بحری جہاز کے ذریعے سے جاتے تھے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی، ان نعمات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو دریاؤں اور سمندروں کے ذریعے سے، کیونکہ جو بندرگاہوں پر نہیں رہتے ہیں ان کو شاید اتنا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہ کیسے آ رہی ہیں نہیں معلوم، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسے چاند، سورج، زمین اور پھل اور یہ ساری نعمات ہیں، اسی طرح سے سمندر بھی نعمت ہے اس حوالے سے کہ وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، کیا ہے کہ آپ مصنوعات کو اس طرف سے اس طرف لے جانے کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، رحمان کے لیے ہے، کیونکہ اس کا چلانے والا وہی ہے۔ اگر وہ ذات نہ چلائے تو پھر کیا ہوئے؟ کبھی آپ دیکھیں سمندری طوفان آ جاتے ہیں، تو اگر انسان کے اپنے اختیار میں ہے تو کرے سمندری طوفانوں کا مقابلہ۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ بعض آئل پر نہیں چلتے ہیں بلکہ وہ ہوا کے ذریعے سے چلتے ہیں، تو ان کو چلانے والا کون ہے؟ یہ ہوا کس نے خلق کی ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ بھی خدا ہی کی خلق کی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا پروردگار عالم ہمیں تذکر دے رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے، اور اس کے بعد فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کل من علیہا فان، کلو ہر شے، من، دیکھیں عربی کے اندر دو طرح سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے لفظ من اور ایک ہے ما، اور اسی طرح سے ایک من ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، جیسے میں کہوں کہ سرت من القم
इलल तहरान, तो ये क्या है कि मिन यानी इब्तदा के माना में आती है, से के माना में आती है। मन अरबी के अंदर जो के माना में आती है, जैसे जो हम कहते हैं, तो ये जो उर्दू के अंदर फ़र्क है, जो ज़वील अक़ूल के लिए भी इस्तेमाल होता है और गैर ज़वील अक़ूल के लिए भी। लेकिन अरबी में अगर कोई अक्ल व शऊर रखते हैं तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मन। लेकिन अगर तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो जानदार है, गैर जानदार है, अक्ल रखती है, नहीं रखती है, तो वहाँ माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि इस अंदाज से आयत नहीं है कुल्लु मा अलैहा, ऐसा नहीं है। आप ख़ुद भी कुरान आपके सामने होगा, आप देख सकते हैं। बल्कि कुल्लु मन इस्तेमाल होता है, अर्ज़ किया है कि अक्ल और शऊर के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ जिसमें अक्ल और शऊर पाया जाएगा उसके लिए लफ्ज़ मन इस्तेमाल होता है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी अलैहा की ज़मीर जो पलट रही है वो ज़मीन की तरफ अर्ज़ की तरफ पलट रही है। जो भी ज़मीन पर है, फ़ान, वो फ़ानी होने वाली है। फ़ान इसमें फ़ाइल है, या बाज़ ने कहा है कि ये सिफ़त मुशब्बह है, और फिर यह है कि ये इसमें फ़ाइल की शक्ल में है। तो अज़ीज़ान इकरामी, फ़ान यानी फ़ानी होने वाले या फ़ानी है, इस तरह से माने दोनों किए जा सकते हैं। अब यह है कि हर वो चीज़ जो ज़मीन पर है वो फ़ानी है। अब यहाँ पर यह है कि ये माना फ़ना होना कब से है, यानी अगर ये कहा जाए कि माजी में जो कुछ था वो सब का सब फ़ना हो गया है, तो ये भी मजाज हो जाएगा, क्योंकि गुफ्तगू अब की हो रही है, तो अब हाल को देखा जाएगा, माजी की निस्बत ये मजाज है। और अगर ये कहा जाए कि मुस्तकबिल में हर शय फ़ना हो जाएगी, तो ये भी मजाज हो जाएगा, हकीकत फ़िलहाल को नहीं होगा, क्योंकि ये मजाज है, आने वाले वक्त के लिए कहा जा रहा है। लिहाजा ऐसा माना करना पड़ेगा कि जहाँ पे मजाज ना हो बल्कि हकीकत हो। तो कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी है ज़ाविल उक़ूल, जो भी अक्ल व शऊर रखती है शय, उसे फ़ना हो जाना है। तो एक तो यह है कि ये क्यों कहा जा रहा है, माँ क्यों नहीं कहा गया, जबकि हर शय को फ़ना होना है। दूसरे मकाम पर बल्कि हुक्म भी हुआ है कि कुल्लमा हलाका इल्ला वजहहू, कि हर शय को हलाक हो जाना है मगर यह है कि वजहुल्लाह बाकी रहेगा। तो यह है कि वहाँ पर माँ इस्तेमाल हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुखातिब ज़वील उक़ूल हैं, क्योंकि जिन्नों और इंस को मुखातिब करार दिया गया है, लिहाजा इस वजह से लफ्ज़ मन का इस्तेमाल हो रहा है, माँ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यह है कि फ़ान यानी फ़ानी है, और ये माना किया जाएगा ज़ाहिरी तौर पर। और इसके लिए यह है कि हाल ही में अभी हम लोगों को ये समझ रहे हैं कि ये लोग ज़िंदा हैं, ये चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, कि हर शय जो है उसको इस हवाले से समझा जाए कि हर शय जो ज़मीन पर है उसे फ़ना हो जाना है। तो फ़ना हो जाने का मतलब यह है कि ये इसका माना मादूम नहीं है। मादूम का माना और होता है, मादूम कभी शय वजूद में नहीं आती, और वजूद में जो शय आ जाए वो कभी मादूम में नहीं जाती। ये फ़लसफ़े का कायदा कुल्ली है, ये कभी टूटता नहीं। कभी भी जो शय ला शय है, ला शय कभी शय में तब्दील नहीं होती, और शय कभी ला शय में, यानी होना कभी ना होना में नहीं बदलता, और ना होना कभी होना में नहीं बदलता। जो है ही नहीं वो हो कैसे, और जो हो गई है वो ना हो कैसे हो सकता है, असल मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक शय दूसरी शय में तब्दील हो, हर शय दूसरी शय में बदलती रहे। तो अज़ीज़ान ग्रामी, ये है कि यहाँ पर भी जो कहा जा रहा है हालाका कुल यानी फ़ान, बल्कि हर शय को फ़ना है। फ़ना का माना ये नहीं है कि मादूम हो जाना है, बल्कि इंतकाल के माना में होता है। लेकिन इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ये सोचा जाए कि अगर हर शय को फ़ना हो जाना का मतलब लिया जाए तो ये फ़ना होना कैसे नेमत हो सकता है। इसके लिए सोचने की ज़रूरत है कि कैसे ये नेमत हो जाएगा। नेमत, क्या फ़ना होना नेमत है?
جی نعمت ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے کہ کیا فنا ہونا بھی کوئی نعمت ہو سکتا ہے۔ جی فنا ہونے کا میں نے معنی عرض کیا ہے کہ فنا ہونے کا مطلب معدوم ہونا نہیں ہے، عدم میں نہیں جانا ہے، بلکہ یہ ایک انتقال ہے، اور انتقال اس دار دنیا سے کیا ہے، الاللقاء پروردگار، ملاقات پروردگار ہے۔ تو جب یہ مراد ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ہر شے کو فنا ہو جانا ہے، کس کے لیے کہ یہ راستہ پروردگار کی طرف چلنے کے لیے۔ تو یہ دنیا اور وہ دنیا، اس دونوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کو بقا ہے، جو یہاں سے فنا ہو کر اس میں جو منتقل ہو رہا ہے یہ نعمت میں تبدیل ہو جا رہا ہے، یعنی اس معنی میں یہ فنا نعمت بن جائے گا نسبت میں اس دنیا کے جہاں پر جا رہا ہے، یہ کیا ہے کہ پروردگار کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تو یہ فنا بقا میں یوں تبدیل ہو جائے گی اور یہ نعمت بن جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ اس کے بعد پروردگار عالم پھر ارشاد فرما رہا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ویبقی وجہ ربک، اور باقی رہے گا وجہ ربک، تمہارے رب کا وجہ، ذو الجلال وہ وجہ ذو الجلال بھی ہے، والاکرام اور اکرام بھی ہے۔ عزیزان اکرامی، یہاں پر یب کا یہ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے فنا ہے یہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہے، فنا کے مقابلے میں بقا ہے اور بقا کے مقابلے میں فنا ہے۔ تو یہ ہے کہ پہلے بتایا گیا کہ ہر شے کو کلو من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہنا ہے، ہمیشہ اصلی حالت میں ہی رہنا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ وجہ اللہ ہے۔ اب یہ ہے کہ وجہ کسے کہا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وجہ کے مختلف معنی استعمال ہوئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وجہ کسے کہا جاتا ہے۔ یعنی وجہ کہا جاتا ہے کہ وہ شے کہ جس کی طرف انسان ابتدا میں متوجہ ہوتا ہے، جو جس کی پہچان بن جاتا ہے، وہ اس کا وجہ کہلاتا ہے۔ چہرے کو بھی اسی وجہ سے وجہ کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی پوری باڈی کی پہچان چہرے سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ورنہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ شے جس شے سے اس ذات کو پہچانا جائے، کہ جس ذات کو آپ جاننا چاہتے ہیں، تو جس کے ذریعے سے پہچانا جائے وہ ہے وجہ۔ اب یہ معنی واضح ہوا۔ اب یہ ہے کہ وجہ اللہ کیا ہوگا؟ وجہ کیونکہ پہچان ہے، وجہ اللہ کون ہو سکتے ہیں؟ اس میں مفسرین نے مختلف انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض نے اس انداز سے اس کو بیان کرنا چاہا ہے، فرمایا ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ، یعنی ہوا ربوں کا، یہ اپنی طرف سے ہوا ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مفسر کبیر علامہ محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس تفسیر کے جو رائٹر ہیں وہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ ایک تکلف ہے کہ آپ کسی شے کو یہاں پہ محذوف مانیں اور پھر اس کے لیے ظاہر کریں، بلکہ وہ ذات تو ہمیشہ ہے ہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وجہ کی پہچان، وجہ کی یہ صفت ہے کہ وہ باقی رہے گا۔ تو اب وجہ کا بعض لوگوں نے معنی کیا ہے دین، اور بعض نے اس کا معنی ایمان بھی کیا ہے کہ کلو من علیہا فان یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور یہ ہے کہ تمہارے رب کا وجہ باقی رہے گا، یعنی امام و رب کا یا دین و رب کا، اس کا معنی کرنے کی کوشش کی ہے ذو الجلال والاکرام۔ عزیزان گرامی، جب کہ ہم تفاسیر میں جا کر اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس انداز سے کچھ ملتا ہے کہ اس کو بہت ساری تفاسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وجہ اللہ کیا ہے، کہ روایات کے اندر باقاعدہ طور پر یہی تفسیر المیزان موجود ہے۔ اس کے اندر
بیان فرما رہے ہیں علامہ محمد حسین طباطبائی تفسیر روائی کرتے ہوئے۔ باقاعدہ طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور انہوں نے کئی ایک کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں اور بیان فرمایا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے اور کون سی ہستیاں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ بیان کیا گیا ہے، یہ تفسیر قمی کے اندر بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جب معصوم سے یہ پوچھا گیا کہ وجہ سے کیا مراد ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ارشادات میں بھی ارشاد فرمایا، تو یہ ہے اصول کافی ہے اور جلد نمبر 1 ہے۔ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کتاب توحید کے اندر باب نوادر کے اندر جا کر ابتدائی طور پر ہی روایات جو ملتی ہیں، تیسری روایت ذہناً بن رہی ہے، اس میں ذکر کر رہے ہیں۔ یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن المثانی، ہم مثانی ہیں، یعنی ہم ثانی ہیں، دوم ہیں۔ اور اس کی تشریح کو بھی بیان کیا گیا کہ مثانی کیوں کہا گیا ہے، قرآن کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے اور اہل بیت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو الذی آتا اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مثانی ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ ہم وجہ اللہ ہیں، یعنی ہم وہ ہیں کہ جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ذات ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے معرفت خدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ ذات ایسی ذات ہے اور ہم کیسے ہیں، ہم محدود ہیں اور وہ ذات لامحدود ہے، اور لامحدود کبھی محدود میں آ نہیں سکتی شے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ محاورہ تو ہو سکتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، یہ محاورہ تن ہے، لیکن حقیقت میں کوئی سمندر کو کوزے میں بند نہیں کر سکتا، یہ محال عقلی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سمندر کوزے کے اندر آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ خدا کی ذات کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ذات لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو چیز پروردگار عالم کی پہچان کروا دے، جس کے ذریعے سے پروردگار کو پہچانا جائے، وہ ذات وجہ اللہ کہلائے گی۔ تو اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خود ارشاد فرماتی ہیں نحن وجہ اللہ، ہم وجہ اللہ ہیں، اور اسی طرح سے فرمایا وَنَحْنُ عَيْنُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، ہم اللہ کی آنکھ ہیں، ہم وہ آلہ ہیں جس کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم مخلوق پروردگار پر اللہ کی آنکھ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو وجہ اللہ کی منزل پر ہیں۔ تو ہر شے کو فنا ہو جانا ہے، کل من علیہا فان کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو یہ ہے کہ جب وجہ اللہ باقی رہے گا جو تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، تو یہ نعمت پروردگار ہے، تو تم کون کون سی پروردگار کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ ہے کہ وجہ اللہ کا تمہارے لیے یہ ہونا یہ ایک عظیم نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کو تم کس طرح سے جھٹلاؤ گے؟ یعنی وہ نعمات کیا ہیں؟ وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کی پہچان ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا گیا اور ہمارے ذریعے سے ہی اللہ کی عبادت کی گئی ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں وجہ اللہ کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھ کر ان کے زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ اس انداز میں لے کر چلنے کی توفیق خاص عطا فرمائے کہ ہم سیرت وجہ اللہ پر چلتے ہوئے تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔